السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں سیاست کے حوالے سے جو آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے جانتے ہی نہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایک پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بالکل بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں 2-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے سوچنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا ان کا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری جو اصل اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے ایک سیاسی مخالفت یا سیاسی نظریہ یہ ایک الگ بات ہے، آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، نون لیگ کو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں، جے وائی چھ کو کر رہے ہیں، جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں، لیکن ایسی کچھ چیزیں جو آج سے 5 سال 10 سال پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے عمران خان، میں کیونکہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا لیڈر کون ہے، میں لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں۔ عمران خان جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ایکس پرائم منسٹر پاکستان کے، لیکن ان کے سیاست میں آنے سے پہلے چند چیزیں جن کے بارے میں ایون کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ بھی نہ جانتے ہوں۔ اب ہمیں نہیں پتا تھا عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے سیاست کیا چیز ہے، کس طرح ہوتی ہے، کرپشن کیا ہے۔ اب کرپشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، جسٹ ہم اپنے جب وہ میٹرک میں یا انٹر میں ہوتے تھے تو کرپشن پہ وہ جی ایسے لکھنا ہے، آپ نے مضمون لکھنا ہے، جسٹ روٹریٹ آیا ہم چند الفاظ لکھ کر آ جاتے تھے، لیکن ایکچوئل میننگ جو کرپشن کا ہوتا تھا ہمیں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں کرپشن کیا ہے، یہ ہمارے ملک میں جو ہو رہی ہے اس سے ہمارے ملک کو کیا نقصان ہے، ہماری عوام کو کیا نقصان ہے، ہمارے اداروں کو کیا نقصان ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کرپشن کے بارے میں۔ دھاندلی کیا ہے، الیکشن جب ہوتا ہے تو دھاندلی کسے کہتے ہیں، دھاندلی کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، بس یہ ہوتا تھا کہ جی ہمارا ایم ایل اے جیت گیا، ہمارا ایم پی جیت گیا، یہ وہ لڑائیاں جھگڑے آپس میں مٹھائیاں بانٹنے کے لیے، حالانکہ ایون کہ یہ لوگ ہمارا نام تک نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بلا وجہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ ڈیولپ کنٹریز جو ہیں، امریکہ، برطانیہ، ان میں جائیں تو وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا ایک پراپر نظام ہے، وہ اپنے لیڈر کو اپنے قائد کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایک طریقے کے تحت۔ یہاں تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون مر گیا، کیسے مر گیا، فلاں کے لیے مر گیا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ماؤں کے لال ہو جاتے ہیں، بیٹے مر جاتے ہیں، اور یہاں پہ جناب چل رہی ہے سپورٹ۔ ہمیں پتہ نہیں تھا دھاندلی کیا چیز ہوتی ہے الیکشن میں، میری فرائض کیا تھے، میں ایک پاکستانی ایک سٹیزن ہونے کے ناطے میرے فرائض کیا ہیں، مجھے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے جو کچھ نہیں جانتے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے ان کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اچھا ٹیکس کسے کہتے ہیں، ٹیکس کا ہی نہیں پتا تھا، ہمارا ملک جناب ٹیکس پہ چلتا ہے، دنیا کے سارے کنٹریز ٹیکس پہ چلتے ہیں، کوئی دنیا میں ایک ایسا کنٹری ہے جہاں وہ ٹیکس فری اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ٹیکس نہیں لیا جاتا پبلک سے۔ اچھا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا ٹیکس کیا ہے، کون دیتا ہے، کس طرح دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس بارے میں۔ اچھا ہم ٹیکس کیوں دیتے ہیں، ٹیکس دینے ہمیں نہیں، ہم اب جا کے یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ ماچس کی ڈبیا سے لے کر اور کوئی بھی چیز لے لو اس پہ بھی ٹیکس ہے، یہ پینسل لے لو، ماچس کی ڈبیا لے لو، سوئی لے لو، سگریٹ کی ڈبی لے لو، کچھ بھی لے لو، آپ کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس دینا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لے لیتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ نے ایک بوتل لی 25 روپے کی، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ٹیکس ہے 5 روپے 6 روپے، وہ آپ پے کریں گے، آپ تو پوری قیمت ادا کریں گے نا، 25 روپے 19 روپے اس کی پرائس ہوگی، 6 روپے ٹیکس آپ کے کھاتے سے چلا گیا آٹومیٹکلی، آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اچھا نیب کے متعلق نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نے 2001 میں انٹروڈیوس کروایا تھا، تو اچھا ڈپارٹمنٹ تھا یہ سیاست دانوں کا اور یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ جو ملک کو نقصان ہوتا ہے کرپشن کر کر ان کا احتساب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اچھا ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن اس کے لیے ہم نے 2001 سے 2022 تک پتہ نہیں کتنی بار اس کے قوانین میں ترامیم کر کے اس کے پر ہی کاٹ دیے۔ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کچھ مضبوط کیا اس ڈپارٹمنٹ کو، جب مضبوط کیا تو اس نے ہاتھ ڈالے بڑے بڑے مگرمچھوں پر جنہوں نے بڑے عرصے سے بڑی پرانی کرپشن کی ہوئی تھی، لیکن پھر یہ امپورٹڈ سرکار آ گئی، انہوں نے پھر اس کے پر کاٹ دیے، قوانین میں تبدیلی کر کے۔ نیب کا ہمیں کوئی نہیں تھا، نیب کیا چیز ہے۔ اچھا اس کے بعد ایف بی آر کیا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، ان کے فرائض کیا ہیں۔ ایون آپ سب سے اہم بات جو ہے، ہمیں ووٹ کی اہمیت کی نہیں پتا تھا، بھائی میرے ووٹ کی کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے نون لیگ والوں نے نعرہ لگایا جی ووٹ کو عزت دو، کہاں سے عزت دے رہے ہیں یہ ووٹ کو،
ہمیں تو نہیں لگتا یہ کون سی عزت دے رہے ہیں ووٹ کو، ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کیا ہے انہوں نے اپنے ووٹرز کو بھی۔ آپ کی ایک ووٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں شاید۔ آپ کا ایک ووٹ ہی وزیر اعظم بناتا ہے، آپ کا ایک ووٹ ہی ایم ایل اے بناتا ہے، آپ کا ایک ووٹ ہی ایم کے بناتا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ آپ کے ووٹ کی اتنی طاقت اور اتنی قیمت ہے کہ آپ کے ووٹ سے یہ لوگ ایم پی بنتے ہیں، ایم ایل اے بنتے ہیں اور پھر پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے۔ ہم حکومت کو کیا دیتے ہیں، حکومت بدلے میں ہمیں کیا دیتی ہے، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اب الیکشن کمیشن کیا ہے، الیکشن کمیشن کے پرائز کیا ہے، الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ہوگا بہت سے لوگوں کو، لیکن موسٹلی زیادہ تر لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ جسٹ یہ الیکشن آنا، الیکشن کا آنا بھی ایسا ہوتا تھا جیسے ہمارے لیے تو میلہ لگ گیا ہو۔ عام لوگوں کے لیے جو بھی بیچارہ شریف انسان ہے اس کے لیے کہ جی 2 دن کی رونق لگ گئی، ووٹ ڈلیں گے، یہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، یہ جائے گا، یہی چکر، بس 2 دن میں ووٹ ڈال کے صحیح میں نے اسے ڈال دیا اور میں نے اس کو ڈال دیا، میں نے اس کو ڈال دیا، اسی چکر میں بس ووٹ ڈل گئے، لیڈر بن گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ نہ ہم ان سے اپنا حق مانگنے کی طاقت رکھتے تھے، نہ ہمیں پتہ تھا، بلکہ ہماری ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ہمارے ووٹ سے جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، ایم پی سلیکٹ ہو رہا ہے یا ایم ایل اے سلیکٹ ہو رہا ہے، ہم ان کے ڈیرے پہ جا کے یتیموں کی طرح بیٹھ جاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ان سے بات کس طرح کرنی ہے، ان سے اپنے حقوق کس طرح مانگنے ہیں۔ سیاسی مخالفت ایک طرف رکھتے ہیں، جہاں غلط فیصلے آپ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، یا زرداری کو، بلاول کو، جس کو بھی آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں، سیاسی اختلاف جو ہے وہ ایک لمیٹڈ سطح تک ہونا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے اس کی۔ مخالفت آپ جس مرضی کو سپورٹ کریں، لیکن جو آپ کا لیڈر ہے اگر غلط فیصلے آپ کے لیے وہ کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف بھی بولیں۔ یہ ون سائیڈڈ سپورٹ جو ہے یہ معاشرے کو لڑوانے کے مترادف ہے، یہ آپس میں لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔ یہ ون سائیڈڈ سپورٹ، جو اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کریں، جو کرپشن کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کی مخالفت کریں۔ یہ پبلک کا، عوام کا یہ ایک حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے۔ عمران خان صاحب آئے سیاست میں، انہوں نے یہ ساری چیزیں عوام کو سکھائی، بتائی، ایک استاد کی طرح اس نے عوام کو ٹرین کیا۔ اب اکیلا انسان ہے، وہ ایک پورے گندے سسٹم سے، 75 سالہ گندا سسٹم، یہ غلیظ سسٹم ہے جس سے وہ فائٹ کر رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے عمران خان کو۔ اور میں پھر سے آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی سپورٹ رکھیں اپنے لیڈر کے ساتھ، لیکن ایک حد تک، ذاتیات پر نہ اتریں۔ سیاسی اختلاف ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اپنی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔